بہت اچھا مائک ہے آپ کا، تھوڑا سا اس کا آواز صاف کرے. تقریر شروع کر رہا ہوں میں، اس میں تھوڑا بیس ڈال دیں، بیس ہلکا سا، آواز تھوڑی ٹھیک کر دیں. یہاں رہنے دیں بس، ٹھیک ہے. آواز صاف آ رہی ہے؟ اور صاف کریں بھائی، صاف آواز صاف کریں. تھوڑا سا اس کا گونج کم کر دیں اور آواز کو ذرا ویلیو میں لے کے آئیں. ٹھیک کریں، ہاں ٹھیک ہے. تقریر شروع کر رہا ہوں. تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ وہ سوال ہے اس کا جواب جس کو مل گیا وہ نیک بن گیا ہے، اور جو اس کا سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکا پوری زندگی جانوروں کی طرح رہا. کیونکہ جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، جانور بھی جاگتے ہیں. تو اس کام کے لیے تو جانور بہت تھے، تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے. جانور ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ بتائیے. آپ کا فریج، آپ کی واشنگ مشین، آپ کے گھر کے جتنے سامان ہیں سب کام کے ہیں. آپ کی موٹر سائیکل آپ نے آپ کے لیے بنائی، یعنی انسان نے انسان کے لیے بائک ایجاد کی. تو انسان جو بھی بناتا ہے انسان کے لیے مقصد ہے. مائک ایک مقصد ہے، موبائل ایک مقصد ہے، ساری چیزوں میں ایک مقصد ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ بتائیے. نہیں پیدا کیا نا بے مقصد. تو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی ناسا کا ڈائریکٹر نہیں، کوئی فلسفی نہیں. کون دے گا اس کا جواب؟ کوئی فلسفی نہیں، کوئی دانشور نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، کوئی لیکچرر نہیں، کیونکہ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے. اس کو کیا پتا کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو پھر اس کا جواب وہی دے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے. جب اللہ سے پوچھا اے رب یہ تو نے دنیا بنائی اور یہ انسان کو پیدا کیا، یہ سارے اس کے لیے نعمتیں تیار کی، تو انسان کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں تیار کی ہے تو نے، مگر یہ بتا تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنی ایک جگہ کہتا ہے میں نے حیات، موت اور حیات یہ اس وجہ سے بنائی کہ تم پرکھے جاؤ، تمہارا امتحان ہو سکے کہ تم میں کون اللہ کو بھول جاتا ہے، کون اللہ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک جب فرعون ڈوب رہا تھا اور جب فرشتہ اس کے پاس آیا روح نکالنے کے لیے، تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ، تو اس نے جھٹکا مارا، اور اسرائیل نے کہا اب تو نے دیکھ لیا، اب کیا آمنت برب پڑھ رہا ہے؟ یہ تو بغیر دیکھے کا سودا ہے. جب تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا. امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. ایک بار تو تب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب جب وہ یہ جان جائے کیوں پیدا ہوا ہے، کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. مطلب اس کی مثال یوں ہے کہ انسان جب ایک بار پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ میرے نبی کی طرف کو چلتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کے دین کو مٹا دوں گا، معاذ اللہ نبی کو قتل کر دوں گا. اور جب کوئی آدمی دوسری بار پیدا ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. جب وہ تلوار لے کے ہاتھ میں چلا تھا تو وہ پہلی بار پیدا ہوا تھا، اس کا نام عمر بن خطاب تھا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ دوسری مرتبہ پیدا ہو گیا، اس کا نام فاروق اعظم بن گیا. یعنی جب آپ نیکی کے راستے پہ آگے، جب آپ شریف بن گئے، اپنے رب کو پہچان لیا، تو آپ دوسری مرتبہ پیدا ہوئے. تھوڑا سا اس کا ایگو اور کم کر دیں میری بہنوں کے، سب کو سمجھ میں آنا چاہیے. میری تقریر بڑی ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، اس کے بعد میں کوئی تقریر نہ کر پاؤں. ہو سکتا ہے میری موت آ جائے. اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہے، جو اس سال ہے وہ اگلے سال نہیں ہوں گے. یاد رکھو، ہو سکتا ہے تقریر کرنے والا مر جائے، ہو سکتا ہے تقریر سننے والے مر جائے. حضرت عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام
ایک جگہ سرکار نے استنجا فرمایا، فراغت حاصل کی ہے، میری بہنیں سنیں، آپ بھی سنیں، اور حضور نے استنجا کیا، سرکار کو وضو کرنا تھا، ہر وقت باوضو رہنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر نیک بننا چاہتے ہو تو وضو بنا لیا کرو، بہت دیر کا کام یہ نہیں ہے۔ وضو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ بھی لگیں گے، 2 منٹ بھی لگیں گے۔ صحیح آدمی بنانے والا ہو 1-1.5 منٹ میں جلدی سے وضو بنا کے فارغ ہو جائے گا۔ مگر سنو، وضو کا فائدہ یہ ہے جتنی سانسیں لوگے اتنی نیکیاں تمہارے فرشتے اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ وضو کرنے والا، سبحان اللہ، میرے نبی کی سنت۔ تو حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا، وہ 12-13 قدم دور پانی تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور کو وضو کرنے جانا تھا، مگر سرکار نے تیمم فرمایا۔ تیمم جب پانی نہیں ہے تو مٹی سے ہوتا ہے، مگر حضور نے پھر تیمم کیا۔ حضرت عباس نے پوچھا حضور سامنے پانی ہے پھر بھی حکمت سمجھ نہیں آئی، آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے چچا، مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اللہ کے سامنے بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے وضو کر لیا ہے، تیمم کر لیا ہے کہ 12 قدم بیچ میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے۔ میرے حضور کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ جو زندگیاں ہیں یہ امتحان کے لیے تھی، دنیا رہنے کی جگہ نہیں تھی، رہنے کی جگہ نہیں تھی، امتحان کی جگہ تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا ایسا امتحان ہے، صبح امتحان ہے، شام امتحان ہے، رات امتحان ہے، بیٹی امتحان ہے، بیٹا امتحان ہے، راستہ امتحان ہے، چلنا امتحان ہے، بولنا امتحان ہے، کھانا امتحان ہے، پینا امتحان ہے، سونا امتحان ہے۔ مطلب سونا ہے بندہ، صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان ہوئی، نوجوان کو اذان کی آواز آئی، ایمان نے کہا چلو نماز پڑھنے، نفس کہہ رہا نہ جانا، ابھی اٹھنا نہیں، بہت وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، بستر میں گرمائی ہے۔